ہماری معرفت میں مولا اضافہ فرمائے۔ ہم بات کر رہے تھے اسم رب پر۔ اسم رب کے دونوں حرف اکبر میں ہیں، اب کی رے بھی اکبر میں ہے اور بے بھی اکبر میں ہے۔ جو عدد ہے یہ سلام رب کا عدد ہے، جو عدد نکال سکیں وہ عدد نکالیں۔ سلام اللہ کا اسم ہے، یا سلام، سلام کے عدد 131 ہیں اور رب کے 202 ہیں، 333 بن جائیں گے، یعنی سلام رب میں جتنی قرآن کی صورتیں ہیں نا 114 طریقے سے اسماء الہیہ 333 بنتے ہیں میرے پاس۔ یعنی ایک میں نے بتایا رب سلام، دوسرا بتا رہا ہوں وہاب اور شہید، وہاب کے 14، شہید کے 319، 333۔ علی، علیم اور جلیل، وہ علی اکبر جو علیم بھی ہے اور جلیل بھی ہے، 333۔ اس طرح میں 114 مرتبہ آپ کو بتا سکتا ہوں اللہ کے ناموں میں سے۔ کبھی آپ کو اس کی کاپی چاہیے ہوگی، ابھی تو ہم بتائیں گے تو پوری یہ گھنٹہ اسی پہ گزر جائے گا 114 بتانے پر۔ جیسے ابھی ایک اور میرے سامنے آ رہا ہے سمیع، حسیب اور جلیل، اس کے بھی 333 ہیں۔ ولی ہے، مجیب ہے اور کبیر ہے اکبر، 333۔ یہ ہم بات کریں گے تو یہ 114 تک چلتی رہے گی جتنی قرآن کی صورتیں ہیں۔ اور یاد رکھیں اب میں جو اکبر قرآن میں 23 مرتبہ آیا ہے، اکبر قرآن میں 23 مرتبہ آیا ہے، اور ہم نماز میں، اقامت میں، اذان میں اللہ اکبر کہتے ہیں۔ مجھ حقیر کی تحقیق ہے پورے قرآن میں اللہ اکبر نہیں آیا۔ شاہ صاحب سن رہے ہیں؟ اللہ اکبر نہیں آیا۔ اکبر اللہ کے ساتھ اور اللہ اکبر کے ساتھ نہیں آیا قرآن میں۔ ہاں اگر آیا ہے تو ربی اکبر آیا ہے، ربی اکبر۔ اب مجھے بتانا پڑے گا ربی کے اعداد کیا ہیں۔ ربی کی عدد، ربی کے بیٹا ربی کے رے کے 200، بے کے 2، 202، چھوٹی یہ کے 10، 212۔ شاباش، یہ علی کا زبر و بینات نہیں ہے؟ علی 110 اور باطن 102، 110 اور 102، 212، یہ تو ربی ہے۔ اور سورہ انعام میں آیت نمبر 78 میں ہے ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ ربی ہے اور یہی اکبر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 23 مرتبہ اکبر آیا ہے، اور میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اکبر کن کن لفظوں کے ساتھ آیا ہے۔ میں پورا آپ کو خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ گناہ اکبر، قرآن میں گناہ اکبر آیا ہے، فتنہ اکبر آیا ہے، سوال اکبر آیا ہے، درجہ اکبر، فضیلت اکبر، خوف اکبر، ذکر اکبر، عذاب اکبر، معجزہ اکبر اور شہادت اکبر آیا ہے۔
یہ ساری آیتیں آپ کی علمی ایمانتے ہیں، میں آپ تک پہنچاؤں گا یہ ساری آیات۔ شہادت اکبر آیا ہے، حج اکبر آیا ہے، اجر اکبر آیا ہے۔ کل سے میں کہہ رہا ہوں جو جشن علی اکبر مناتے ہیں ان کے لیے اجر اکبر ہے۔ آواز آ رہی ہے میری؟ کہاں چلے گئے ہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں کہاں چلے گئے ہیں؟ اچھا جی، چلیں مزید اور دیکھیں، خوش ہو جائیں۔ سورہ زمر کی 26 نمبر آیت ہے، آخرت کا عذاب تو عذاب اکبر ہے۔ اچھا ہم سوچ رہے تھے اللہ نے عذاب بھیجنا ہے، اکبر عذاب دے گا، آخرت کا عذاب۔ اللہ اکبر، ہو۔ اچھا ایک بڑا بریک سا نقطہ ہے، میں بتانا چاہ رہا ہوں، اپنے اندر رکھنا نہیں چاہ رہا۔ ذکر ہوتا ہے نا، ہر بندہ کہتا ہے ذکر کرنا چاہیے، ذکر ہونا چاہیے، ذکر عبادت ہے، ذکر تو ہر مذہب میں جائز ہے، ٹھیک ہے نا، اور دلوں کا اطمینان اللہ ہی کے ذکر میں ہے۔ یہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45، ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر اکبر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں کیا کہہ گیا ہوں؟ اللہ اکبر۔ شاہ صاحب مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب مولا حسین علی اکبر کو وداع کر رہے تھے۔ اکبر کا گھوڑا دوڑتا تھا، پیچھے حسین دوڑتے تھے۔ مقتل میں لکھا ہے کئی دفعہ حسین اٹھے ہیں، کئی دفعہ گرے ہیں۔ کہا اکبر ایسا کر، گھوڑے کا منہ فوج کی طرف رکھ اور اپنا چہرہ میری طرف رکھ۔ اکبر کا چہرہ دیکھنا کوئی عبادت تھا؟ عبادت تو علی کا چہرہ دیکھنا ہے۔ یہ اکبر کون ہے؟ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ شاہ صاحب یہ 23 آیات آپ اپنے پاس رکھ کے حسین کے اکبر کو سامنے رکھیں، بڑے راز ہیں، کیونکہ اللہ کے ہاں تو معنی نہیں ہوتا نا، اللہ کی اندیت میں، اس کے کلام میں معنی تو نہیں ہے، یہ تو ہم نے معنی نکالا ہے، اکبر کا معنی بڑا ہے۔ جب ابھی بھی آپ عرب میں چلے جائیں تو وہاں تو اب اکبر کہیں گے تو اکبر کا معنی اکبر ہے، وہاں تو اس کا معنی نہیں لیا جائے گا۔ جیسے میں پڑھ رہا تھا الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو مجھے تو نہیں اچھا لگا کہ یہ ساری تعریفیں، یہ ساری تو ایک محدود ہے، اللہ محدود نہیں ہوتا، یہ ساری تعریفیں یہ غلط ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں ہم ہر تعریف اللہ کے لیے ہے، یہ ہر بھی سمجھ نہیں آتی مجھے، سب سے بہتر یہی ہے الحمد، سب حمد اللہ کے لیے ہیں۔ یہاں حمد کا ترجمہ نہیں کر سکتے آپ، محدود ہو جائے گا اس کی تعریف، اس کے لیے حمد ہی بہتر ہے، اللہ کے لیے ہیں ہر حمد، لائق ہے وہ ہر حمد کے۔ اوہو، سورہ سجدہ کی 21 نمبر آیت مجھے یاد آ رہی ہے، ادنا عذاب دیکھیں گے، ادنا عذاب دیکھیں گے، ادنا عذاب دیکھیں گے عذاب اکبر سے پہلے۔
अकबर को देखकर ये मेरी तरफ रजू कर लें। अदना अजाब देखेंगे, लेकिन इससे पहले अजाब अकबर दिखाया जाएगा ताकि ये लोग अब भी मेरी तरफ रजू कर लें। अच्छा, एक बड़ी कमाल आयत है सूरह ज़ुखरुफ की, और सूरह अल-मोमिन में भी है। बड़ा कमाल, दोनों आयतें मेरे पास आ गई, वो सूरह ज़ुखरुफ की भी और सूरह मोमिन की भी, कि समावात वल अर्ज़ा अकबरू, आसमान और ज़मीन का पैदा करना लोगों के पैदा करने की बानिस्बत यकीनन अकबर है, मगर अक्सर लोग नहीं जानते। अब कभी आप मेरे पास होते मेरे गरीब खाने में, तो हम इस आयत को खोल के मैं इस बयान करता और इसके रूहानी, बातनी, मलफूजी, मकतूबी अदाद आप पर यहाँ करता कि ये ज़मीनों आसमान को पैदा करना, फिर लोगों को पैदा करना, ये किसका काम है। और सूरह ज़ुखरुफ 48 नंबर आयत है, हम जो मोजज़ा दिखाते थे वो अकबर होता था। शाह साहब, मैंने इस तरह किताबें लिखी हुई हैं, हर मौला के इसम पर कुरान में आयात मौजूद हैं। जिस तरह शहज़ादा अली अकबर की इसम पर हम बात कर रहे हैं ना कुरान से, इसी तरह और भी दीगर मासूमीन और अहले बैत रसूल के जितने भी ज़वात मुबारका हैं, उनके अस्मा पाक पर हमने कुरान से मैंने आयात ली हुई हैं, क्योंकि अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं कुरान के एक लफ्ज़ के 70,000 मायनी हैं। उनमें से एक मायनी ये भी है जो मैं आपको बता रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। और सूरह गाशिया की आयत, सूरह गाशिया की आयत है, हाँ जिसने मुंह फेर लिया, जिसने मुंह फेर लिया और ना माना तो खुदा उसको बहुत अकबर अजाब देगा। अल्लाह अकबर। जिसने मुंह फेर लिया, अल्लाह अकबर से कहेगा इसे अजाब दे। मैंने एक लो आपके को सेंड की थी, ये तो सिलसिला नहीं ख़त्म होने वाला, तो हम ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाल्लाह इन आयात को कभी और तरीके से भी खोलेंगे हम। मैंने आपको एक लो दी थी बराए दौलत, रिज़्क़, तरक्की, कारोबार, बुलंदी के लिए लोहे अकबर। आज ज़रूर अपने लिए ख़ुद तैयार करें आप। मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी। जी मोसियों के आप लो बना लें, अभी सीखनी है तो। जी बिल्कुल बना सकते हैं आप नमाज ईशा से पहले पहले बना सकते हैं। ज़ाफ़रान से बना लें, आप किसी भी रंगीन पेन से, सब्ज़ पेन से आप बना सकते हैं। हाँ जी, ये आपके कारोबार में रिज़्क़ चाल से तो चलो बना लें, अगर आपको आतिशी चाल आती है। लेकिन इसे अगर आप भी चाल में बनाएंगे ना तो बहुत बेहतर है। इसे आप भी चाल से बनाएं। अच्छा हाँ, वीडियो में मैंने आतिशी चाल दी है, वहाँ पर आतिशी चाल है, हाँ उससे भी बना सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतर तरीका इसका आबी चाल है। वो मैं आपको बता दूं, कोई भी नक्श बनाएं आप, उसके अदाद को 4 पे तकसीम कर दें।
4 پہ تقسیم کریں گے، 1 بچے گا تو آتشی میں بنانی ہے، 2 بچے گا تو بادی میں، 3 بچے گا تو آبی میں، کچھ نہ بچے تو آپ اسے خاکی میں بنائیں۔ اب اکبر کا عدد 223 ہے، اسے 4 پہ تقسیم کر دیں۔ 3 بچے گا تو اسے آپ آبی چال میں بنا سکتے ہیں۔ ہاں اپنے بالکل، آپ بالکل دیکھیں، اس کی فطرت بھی دیکھیں۔ نہیں، آپ اسے آبی میں بھی اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ پورا اکبر آئے، یہ تو نہیں ہے کہ آتشی میں ہی آئے گا، ہر چال میں اکبر اسی طرح ہی آئے گا۔ جی کریں بیٹا سوال۔ یہ جو مشین چل رہی ہے، نہیں اگر اس نے اجازت لی ہوئی ہے تو پھر تو نقصان نہیں ہوگا، اگر بغیر اجازت کے ہے تو پھر تو نقصان ہوگا۔ اجازت لے کے کریں پھر نہیں نقصان ہوگا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ کاف کے 20، تے کے 400، الف کا 1، بے کے 2، 423 بنیں گے۔ اچھا، کتاب وہ ہوتی ہے جو علم جفر کی ہو؟ کتاب وہ ہے جو علم جفر پر ہو، علم جفر کے مطابق وہ کتاب ہے۔ اچھا، شبان کے عدد 423 ہیں، کتاب کے عدد 423 ہیں۔ شبان کی اس سے بڑی فضیلت میرے پاس علم جفر میں نہیں ہے جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں، اور ہمت کر رہا ہوں کہ میں بتا سکوں۔ جس طرح میں لطف لیتا ہوں آپ بھی لیا کریں۔ یعنی جتنی بھی میرے پاس تحقیق ہے نا شبان کے حوالے سے، جتنی بھی معرفت ہے، یہ سب سے بڑی معرفت ہے جو میں بتانے والا ہوں۔ اور مولا سے دعا بھی مانگ رہا ہوں کہ مولا مہربانی کیجئے اسی طرح یہ سب لوگ مومن بھی لطف اندوز ہو سکیں اور ان کی زندگی میں اس طرح تبدیلی آئے، کیونکہ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے، یہ بہت بڑا راز ہے۔ اب دیکھیں کہ کتاب لفظ بھی قرآن میں آیا ہے اور قرآن کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اب سورہ بقرہ میں ہی کتاب کا بھی آیا ہے لفظ اور قرآن کا بھی آیا ہے، جیسے میں نے ابھی کہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب۔ کتاب پہ شک نہیں کرنا، یہ متقین کی ہدایت کرتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، اب سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ ہم نے قرآن کو رمضان میں نازل کیا۔ ٹھیک ہے، میرے ساتھ ہی ہے نا آپ؟ میں بات کرنے لگا ہوں، آپ بھی توفیق مانگ لیجئے گا۔ اچھا، قرآن جو ہے وہ رمضان میں نازل ہوتا ہے، قرآن رمضان میں نازل ہوتا ہے، کتاب شبان میں نازل ہوتی ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، میں تو بڑا لطف لیتا ہوں۔ اوئے ہوئے ہوئے،
عصمت کی کتاب نازل ہوئی یکم شعبان کو. کریم کربلا مولا سید الشہداء ابا عبداللہ میرے مولا مظلومیت کی کتاب نازل ہوئی 3 شعبان کو. کتاب وفا نازل ہوئی 4 شعبان کو. یہ کتابیں ہیں. اچھا قرآن جو ہے وہ رمضان میں نازل ہوتا ہے، کتاب شعبان میں نازل ہوتی ہے. وقت کے آقا مولا بادشاہ آ جائیں، میں ان کے سامنے یہ دونوں عدد رکھوں گا. مولا شعبان کی عدد 423 اور کتاب کی عدد 423. ہمیں تو کوئی کتاب نظر نہیں آئی جو شعبان میں نازل ہو. جتنی آسمانی کتابیں ہیں، الہامی کتابیں ہیں، شعبان میں کوئی کتاب نہیں اتری. ہاں یہ عصمت کی، یہ وفا کی کتابیں، یہ حسن کی کتابیں، یہ بقیت اللہ کی غیبت کی کتاب، یہ کتابیں نازل ہوئی ہیں. تو جو رمضان میں نازل ہو وہ قرآن ہوتا ہے، جو شعبان میں نازل ہو وہ کتاب ہوتی ہے. اب کتاب کا معنی ہے حسین. اب جو فیض حسینی کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ نے کتاب شام والی ملکہ کو لینا ہے، آپ نے کتاب حسین بادشاہ کو لینا ہے، آپ نے کتاب غازی شہنشاہ کو لینا ہے، جناب قاسم، جناب اکبر، جناب حجت. اب قرآن میں جہاں لفظ کتاب آئے گا اس سے مراد شعبان میں نازل ہونے والے ہیں. اللہ اکبر. شعبان میں نازل ہونے والے ہیں. کتاب شعبان میں نازل ہوتی ہے. شعبان کی اور کتاب کی عدد برابر ہے. اور کیا خوب ہے، کیا خوب ہے. میں تو اس کا بڑا لطف لے رہا ہوں، آپ بھی لیں، دعا بھی مانگیں. بہت بڑا راز تھا. ملائکہ انبیاء اس راز کو ترس رہے ہیں. یقین کریں یہ جی والسلام. ڈاکٹر صاحب آپ بہت لیٹ ہو گئے. چلے مولا آپ کی خیر فرمائے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. ہم شہزادہ علی اکبر کے حضور جو ہے نا وہ دعا، اپنا استغاثہ، اپنی معرفت جو مولا نے ہمیں عطا کی ہے، مزید بھیک مانگ رہے ہیں ان سے. جی میں تھوڑا سا آپ کو اس راز میں شامل کر لوں. ڈاکٹر صاحب کے لیے ڈاکٹر صاحب جو قرآن ہے وہ رمضان میں نازل ہوا ہے. سورہ توبہ کی، سورہ بقرہ کی آیت ہے. قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے. شعبان کے جو عدد ہیں وہ 423 ہیں، جو کتاب کا عدد ہے. قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے، کتاب شعبان میں نازل ہوئی ہے. اور کوئی کتاب ہمیں بظاہر تو نظر نہیں آتی جو شعبان میں نازل ہو. ہمیں یہ پتہ چلا ہے عصمت کی کتاب، وفا کی کتاب، غیبت کی کتاب، مظلومیت کی کتاب، یہ شعبان میں نازل ہوئی ہیں. قرآن میں جہاں لفظ کتاب آیا ہے اس سے مراد حسین بادشاہ ہے. اب آپ نے اپنے عقیدے میں چیز یہ محفوظ کر لیں، سیو کر لیں، کتاب اور ہے، قرآن اور ہے. اور شاہ صاحب میں ایک بات کرتا چلوں، مجھے بس آ گئی بات تو میں کر رہا ہوں. جب آپ یہ آیت پڑھیں گے نا سورہ بقرہ کی کہ ہم نے قرآن کو رمضان میں نازل کیا، ہو دل الناس، وہاں لفظ ہے ہو دل الناس، یہ لوگوں کی ہدایت کرتا ہے. قرآن لوگوں کی ہدایت کرتا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کتاب متقین کی ہدایت کرتی ہے. او ہو
اللہ اکبر، اللہ اکبر. جی 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 جی. قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، اس میں کوئی مذہب کی قید نہیں ہے. عیسائی، یہودی، نصارہ، مسلمان، پاکستان، ہندوستان، کوئی قید نہیں ہے قرآن کے لیے. اس لیے انہوں نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے. وہ پڑھتے ہیں، گورے پڑھتے ہیں، ہندو پڑھتے ہیں، قرآن سے فائدہ لے رہے ہیں وہ. لیکن کتاب نہیں، نہیں، کتاب متقین کی ہدایت کے لیے ہے. فرشتوں کو شفا ملتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مولا آپ کی معرفت میں اضافہ فرمائے. یہی حق بنتا ہے، ایسے رازوں پہ یہی حق بنتا ہے. یہ ہو. اور دیکھیں کہ آپ سب توبہ کریں، آپ سب روئیں، اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کریں اپنے گناہوں کی. اسد بیٹا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، توبہ کا ملفوظی عدد نکالو. تے الف تا 401، واؤ 13، با 3، ہا 6، کتنے عدد ہو گئے؟ 423. 423 یہ شبان کا عدد ہے اور یہی توبہ کا عدد ہے. شبان کے 423، توبہ کے 423، علم جفر کے 423. آپ جفر کی کلاس میں ہیں، شبان کا مہینہ ہے، توبہ کر لیں، یہی تو وہ وقت ہے. ہم اس سے اللہ پاک کے نام بناتے ہیں نا، 99 ناموں میں سے، کہ کس کس کا 423 ہے. تو 119 طریقے سے میرے پاس اس کے کلیے ہیں. اگر کچھ نوٹ کرنا چاہیں تو آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ شبان کے مہینے، جیسے ابھی میں نے اعلان کیا ہے کہ رمضان کا جو عدد ہے 1091، 1091. ہم ہر روز ایک ویڈیو بھیجیں گے کن کن اسما کو ملا کے 1091 بنتا ہے. کو نظر بد سے بچائے، مولا آپ کی نسلوں میں یہ معرفت رکھے. اچھا، آپ ڈاکٹر صاحب، اس میں رب 202 اور حق 108 اور بقیت اللہ کی طرف یا باقیو 113. اسد بیٹا جمع کرو، 202، 108، 113. یہی شبان ہے. ایک رب ہے، ایک حق پہ ہے، خود حق ہے، اور ایک بقیت اللہ ہے. ہاں، وہ تو میں جلدی میں حق پہ کہہ گیا. ایک سچی ماں کی سچی بیٹی ہے حق پہ. اور آپ کو اگر میری کلاس یاد ہو، جی جی جی، کرے بات. ایک حق باقی. ہاں ہاں، حق آ گیا، باطل بھاگ گیا. باطل کو بھاگنا ہی تھا. وہ جب حق آئے گا نا، ٹھیک ہے. اور مولا آپ کو سلامت رکھے. شیر صاحب، میں حق اس لیے سچی بی بی کو کہہ رہا تھا، حق کا عدد 9 ہے. یہ 9 نمبر والی بی بی ہے. جب بھی حق کا نام آئے گا، حق کی بات ہوگی، 9 عدد ہی سامنے آئے گا. کیونکہ 9 نمبر والی کو حق نہیں ملا، حالانکہ 9 نمبر ہے ہی حق کا.
جی 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 جی، سطح موجود ہے، جی 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 جی، اب حق ہے، حق کا عدد نو ہے، حق کا عدد نو ہے، اور رب کے اگر آپ کو گزشتہ کلاسیں یاد ہیں تو رب کے عدد 202 ہے جو کہ عباس اور زینب کا عدد ہے۔ یہ رب کا عدد ہے، اور باقی تو بقیت اللہ کی طرف اشارہ ہے۔ جی جی، خیر 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 ہو، خیر ہو، آپ کی جیتے رہیں، آپ سلامت رہیں۔ یہ دیکھیں ذرا، شاہین صاحب مجھے نا یہ موبائل فون پہ ہی مجھے نیاز دیتے ہیں، ورنہ علماء کرام ذاکرین پڑھ رہے ہوں تو ممبر پہ نیازیں ہوتی ہیں۔ مولا انہیں شاد و آباد رکھے، مولا انہیں شاد و آباد رکھیں، یہ مجھے نظر دے رہے ہیں۔ مولا انہیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، شہزادہ علی اکبر کا صدقہ آپ سب کو مولا اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کی جو جائز شرعی حاجات ہیں ان اراز اسرار کا صدقہ اللہ مولا آپ کو آپ کے دلی اور جائز مقصد میں کامیاب و کامران فرمائے، آپ کے دشمنوں کو نشت و نبود کرے، آپ کو ہر شر جن و انس و شیطان سے محفوظ رکھے اللہ مولا۔ اچھا، ایک اور لے جی گفٹ، اے کریم، ایک کریم ہے جسے کریم کربلا کہتے ہیں، حسین بادشاہ، کریم کے تو 270 ہیں، اور ایک قوی ہے جس کے سہارے پہ علی کی بیٹیاں مدینہ سے چلی ہیں، کہ ہمارے پاس قوی المرد ساتھ ہے، جو تجلی قوی رکھتا ہے ہمارے ساتھ، وہ ہے اللہ کا اسم ہے یا قوی، جو قوی کی عدد 116 ہے، کریم کی عدد میں 116 جمع کر لیں، اور ایک شبان کی اول میں آنے والی اول کا عدد 37 ہے، الف کا 1، واو کے 6، لام کے 30، 37، یہ تینوں اسم جمع کریں گے، اصل بیٹا کیے ہیں 270، 116 اور 37، کتنے ہو گئے بیٹا؟ 270 یا کریموں کا، یا قویوں کے 116، اور اول کے 37، 423، یہ شبان ہو گیا۔ یہ شبان کا عدد ہے۔ 119 طریقوں سے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں، اللہ مولا کی مدد سے، اور 119 جو عدد ہے نا، یہ احسن کا عدد ہے، احسن، ہم نے موت و حیات کو خلق کیا تاکہ دیکھیں کس کا عمل احسن ہے، اور آپ دیکھیں ہم 11 عدد پہ بات کر رہے ہیں، احسن کا عدد ہی 11 ہے، کبھی اکبر ہوتا ہے، کبھی احسن ہوتا ہے۔ اور میں بتا رہا ہوں یہ عشق کا عدد ہے، آپ کو بھی ابتدا میں نے بتایا نا، یہ عشق کا عدد ہے۔ عشق جو ہے نا، اس کا عدد 11 ہے، اور ایک و جمع ایک دو ہو جاتا ہے، 11 جمع کرنے سے دو ہو جاتے ہیں، اکیلا عشق نہیں ہوتا۔ جی کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی جی، اب آپ کا ٹائم ہے، 5-10 منٹ کر لیں جس نے بات کرنی ہے، کیونکہ 1 گھنٹہ ہو گیا۔ جی بسم اللہ۔
الحمدللہ مولا آپ کو صحت دے، مولا آپ کو صحت دے، بچوں کو، آپ سب گھر والوں کو۔ جی 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 انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جی 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 میں آپ سے ہی کروں گا، اب آپ بھی مجھے فوراً گفٹ بھیجتے ہیں تو پھر میں آپ کو فوراً گفٹ بھیجوں گا۔ آپ کو پتہ ہے شہین کی عدد کتنے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ 366 لکھیں آپ۔ میں آپ کو 366 پہ 136 اسم اعظم دے سکتا ہوں، یاد رکھ لیجئے۔ 136 اسم اعظم یعنی 136 حاجات کی قبولیت کے لیے وظائف ہیں۔ آپ کی زندگی میں 136 ایسی حاجتیں، ایسے مقاصد جن کی تعداد 136 ہو، تو آپ ان اسما کو وظیفہ اور ان کا ذکر کر سکتے ہیں۔ جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ میں بیمار ہوں، بچے بیمار ہیں، تو آپ کے لیے گفٹ یہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ رحمان پڑھنی ہے۔ رحمان کی عدد کتنے ہیں؟ 298 298۔ سورہ رحمان پڑھنے کے بعد آپ نے یا محیو پڑھنا ہے۔ وہ جو ہم مامبر کا بنا رہے ہیں نا، اس کا کام ہو رہا ہے، اس وجہ سے شور ہے۔ یا محیو، یا محیو، محیو، کتنے عدد ہو گئے محیو کے؟ لوگ اکثر غلطی کرتے ہیں محیو کے عدد نکالنے میں۔ 68 نہیں، 68 68 رحمان کے عدد 298 ہیں اور یا محیو کے عدد 68 ہیں، اس میں جمع کر لیں آپ 366۔ جی 68 ہے عدد یا محیو کے، یہی تو کہہ رہا ہوں لوگ غلطی کرتے ہیں اس کی عدد نکالنے میں۔ ٹھیک ہے جی جی اچھا، اب آپ نے اپنے اندر ایک روحانیت پیدا کرنے کے لیے، سکون جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سکون چاہیے، تو آپ کے سکون کے لیے 2 اسم ہیں جو کہ اسم اعظم سے کم نہیں ہے، عارفین انہیں اسم اعظم بولتے ہیں۔ یعنی ایک ہے یا علیو، علی کی عدد کتنے ہیں؟ اور اس میں شامل کر دیں یا نورو، علی نور ہے 256، اس میں جمع کر دیں آپ، کتنے ہو گئے؟ 366۔ یہی تو شہین ہے۔ آپ نے 136 لینے ہیں مجھ سے، یاد رکھیے گا۔ اچھا، کبھی آپ پرائز بونڈ یا آپ کوئی کمیٹی یا کوئی آپ غیبی طاقت سے آپ پیسہ لینا چاہیں تو 2 اسم میرے سامنے آ رہے ہیں۔ ایک ہے یا سمدو،
134 عدد ہے سمد کے، اور یا کبیرو 232، 366، یہی شہین ہے۔ یہ آپ میرے بچے ہو تو میں آپ پر یہ شفقت کر رہا ہوں، ورنہ یہ ایک ایک اسم بتانے پر میرے 30 سال کی محنت ہے، اور اس کی نیاز میں 2000 روپے لیتا ہوں۔ آپ کے لیے 119 میں نے میرے دماغ میں چل رہے ہیں۔ اسی طرح اب میں سب کے دینا چاہتا ہوں جو ابھی اس وقت میرے پاس ہیں، میں سب کو ہی 1-2 گفٹ دینا چاہ رہا ہوں۔ جی شیر صاحب کا نکال لیتے ہیں جی۔ کیا جی پورا نام کیا ہے آپ کا؟ شیر لکھنا ہے کہ بس شیر ہی میرا خیال بہتر ہے؟ کیا بولتے ہیں آپ کو؟ ہاں ہاں، تو وہ آپ ان اسما میں علی شامل کر لیجئے گا نا شعر میں۔ علی تو اسم خود اسم اعظم ہے، ایسا نہیں ہے؟ شیر صاحب آپ کے رزق کے لیے بہت بڑے اسم 2 نکلے ہیں میرے پاس، بہت ہی بڑے اسم، یعنی میں اندر سے خوش ہو رہا ہوں کہ کہیں یہ نام میرا ہوتا اور میں اس اسم کا اتنا ذکر کرتا، اتنا ذکر کرتا کہ رزق ولایت بھی بے پناہ آتا، رزق معرفت بھی آتا، رزق معلوم بھی آتا، برکت وسعت والا لنگر بھی آتا۔ اچھا آپ کی عدد کتنے بنے ہیں جی؟ 510۔ شیر کے کتنے عدد ہیں؟ 510، ایسا ہی ہے جی؟ جی 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 کریں۔ ضرورت نہیں ہے ویسے، اگر کرنا ہے تو ساتھ ان اسما کے ساتھ یا محمد کا شامل کر لے، اسے شامل کر لے۔ اس میں محمد خود اس میں اعظم ہے، یہ تو کلنا محمد ہے، سارے کے سارے محمد اس میں ہیں۔ جی شیر صاحب، علی تراب پہ آتا ہے، میں شیر صاحب کو 1-2 گفٹ دے دوں، پھر آپ علی تراب کی طرف آتے ہیں۔ جی یا رب، رب کی عدد کتنے ہیں؟ 202۔ جی رب میں اگر آپ یا ربو یا رزاق کو، رزاق کے 308 کتنے ہو گئے؟ 202 اور 308، 510، یہی شیر کا عدد ہے۔ اب اگر آپ نے علی لگانا ہے تو آپ کہیں یا ربو یا رزاقو یا علی جو۔ یقین کریں شیر صاحب، اگر آپ نے اسی وظیفے کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو زندگی میں بلکہ آپ کی نسلوں میں کبھی رزق کی تنگی آئے۔ یہ اتنے بڑے اسم ہیں، یا ربو یا رزاقو، یہ نہیں آتے۔ میں اس کی کیا کیا ریزن بتاؤں، میں کیوں کہہ رہا تھا کہ اندر سے مجھے خوشی ہو رہی تھی، یہ میں نے پڑھا تھا کبھی کہ یہ کسی کے ساتھ میچ ہو جائے نا، بس یہ رب اور رزاق، تو پھر اس کے ساتھ کیا کیا کمالات ہوتے ہیں یہ آپ خود محسوس کریں گے۔ جی جی جی، نہیں 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 نہیں، آپ نے 134 مرتبہ یا سمجھ دو، اس کے بعد 232 مرتبہ یا کبیر ہو، اس کے عدد کے مطابق اس اسم کو پڑھنا ہے، وظیفہ کرنا ہے، ذکر کرنا ہے اس کا۔ یا مہیا، جب بھی کبھی زندگی میں، جب بھی کبھی زندگی میں آپ بیمار ہوں یا آپ کسی مریض کا علاج کرنا چاہیں تو ایک دفعہ ضرور پڑھ دیا کریں اس پہ۔ یا رحمان ہو، سورت پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، سورت پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو یا رحمان ہو یا مہی ہو،
زورہ میں اس کی لو بھی بنانی ہے آپ نے خود، اور آپ نے اس کا وظیفہ بھی کرنا ہے، لائف ٹائم کرنا ہے۔ جی اگر آپ اہلی تراب شامل کریں گے تو یہی بنے گا۔ کوئی اور وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو دیکھیں۔ اور اگر آپ کے ہاتھ میں شفا ہو، آپ کسی کو دم کریں، کسی کو دو میڈیسن دیں، کسی کو تعویذ دیں، اس کا کام ہو جائے، اس کے لیے بھی اسم لکھ لیں۔ یا حکیم ہو، یا باری ہو، یا قریب ہو، قریب ہو۔ جی اور کوئی؟ جی کہاں پر چمکتا ہے؟ اچھا ماشاء اللہ۔ ہوں بیٹا بیٹا میں آپ کو بتا دوں، جب بھی عمل کیا کریں، جب بھی آپ بیٹھا کریں معرفت کے لیے، ذکر کے لیے، تو آپ نے جو ہے نا یا حیو اور یا والیو 130 مرتبہ پڑھ کے، ہاں یہ 130 مرتبہ پڑھ کے بیٹھا کریں۔ اور بلکہ یہ آپ کا اسم اعظم ہے۔ حی کے عدد جو ہیں وہ 18 ہیں، والی کے 47 ہیں، یہ بن جاتے ہیں 65، جو کہ اسد کا عدد ہے۔ یا حیو یا والیو، یہ اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھا کریں۔ جی اب میں اپنی بیٹی منزہ کے لیے دیکھ لوں، منزہ ہو کے چلی گئی ہو؟ مولا آپ کو موجود رکھے امام زمانہ کی آمد تک۔ جی منزہ بیٹا، آپ کے اعداد کتنے ہیں منزہ کے؟ 102۔ یہ بزنس کے حوالے سے بہت اچھا ہے۔ اگر آپ کو بزنس کرنا چاہتی ہیں، کوئی کاروبار کرنا چاہتی ہیں، یا رزق میں اضافے کے لیے، رزق کے اضافے کے لیے، یا وہاب ہو یا حلیم ہو۔ وہاب کے 14 ہیں اور حلیم کے 88 ہیں، 88، 14 اور 88۔ آپ کے اس طرح کے طریقے میرے پاس 120 تک آ رہے ہیں، آپ کی زندگی کے جو مقاصد ہیں۔ اور آپ شرف زہرہ میں تصویر خلائق کے لیے، بچوں کی محبت کے لیے، شوہر کی محبت کے لیے، عوام الناس جہاں آپ جاب کرتی ہیں، آپ کے افسران آپ سے محبت کریں، آپ کا ادب کریں، آپ عزت کے ساتھ پیش آئیں، تو آپ نے شرف زہرہ میں یہ عمل بھی کرنا ہے۔ یا ودود ہو، یا ودود ہو، یا حمید ہو، یا ہادی ہو۔ اب گنتی کریں، ودود کے 20 ہیں، ودود کے 20 ہیں، حمید کے 62 62 ہیں، اور ہادی کے 20 ہیں۔ آپ کو جو وظیفہ دیا ہے میں نے، جو وظیفہ آپ کو میں نے دیا ہے، یا لیو یا نور ہو، یہ شرف زہرہ میں کرنے والا ہے۔ ہاں یہ آپ نے ایزی نہیں لینا، یہ علی تراب، یہ اسد، یہ منزہ، یہ شہین صاحب، یہ جو میں نے شیر صاحب آپ کو وظیفے دیے ہیں نا، یہ آپ نے انہیں نہیں چھوڑنا۔ ہر وظائف بھول جائیے گا، یہ وظیفے نہیں بھولنے، اپنی کہیں زندگی کی ڈائری میں لکھ لیں۔ آپ کلاس ہوتی رہے گی، آپ کو بتاتے رہیں گے ایک ایک دو دو کر کے۔ ٹھیک ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے،
آپ نے ان کی لو بھی بنانی ہے۔ اچھا منزہ بیٹا، ایک آپ کو میں ایک چابی دے دوں، ایک کی دے دوں آپ کو، جب بھی دعا کریں نا آپ، تو 3 مرتبہ آپ پڑھ لیا کریں، فوراً دعا قبول ہوگی، یہ چیک کیجئے گا کبھی۔ یا مجیب ہو یا والی ہو یا مجیب ہو، مجیب یا والی ہو۔ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے، میں نے کبھی یہ جب میں نے اپنا نکالا تھا نا، تو میں نے نا ایک بندے سے نا، میں نے 7 لاکھ روپے لینا تھا کوئی پراپرٹی کے لیے، میں نے اسے دیا تھا، تو وہ بعد میں کام نہیں بنا، تو وہ بس نا دے نہیں رہا تھا، تو مجھے گھر والے کہتے جی ہمیں تو چاہیے وہ پیسے، آپ ہمیں آج ہی منگوا کے دیں۔ میں کہا وہ کہہ رہے ہیں مل جائیں گے مہینے بعد، کہتے نہیں نہیں آج ہی چاہیے۔ تو جب میں نے یہ جس کلیے سے یا مجیبو یا والیو نکالا نا، تو میں نے اس کلیے سے اپنا نکالا، تو میں نے وہ ایک اسم سیدھے ہاتھ پہ لکھا، ایک میں نے الٹے ہاتھ پہ لکھا، تو میں نے ہاتھ بلند کر دی اس کی بارگاہ میں نے دعا کی۔ آپ یقین کریں کہ ابھی میں جائے نماز پہ ہی تھا، تو مجھے اس بندے کا فون آ گیا، جی آپ کی رقم آ گئی، آ کے لے جائیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ آپ نے یا مجیب ہو یا والی ہو، لیکن بہت زیادہ کہیں مشکل میں ہوں تب آپ ہاتھ پہ لکھنا، ورنہ آپ دعا کے اول آخر یا مجیب ہو یا والی ہو ضرور پڑھ کے دعا کیا کریں۔ یہ بھی بڑا روحانی تو ایک گفٹ ہے آپ کے لیے۔ نہیں، پین سے، میں نے پین سے لکھا تھا، ایک مارکر پڑا ہوا تھا میرے پاس ٹیبل پہ ہی، تو میں اس سے ہی لکھ لیا میں نے۔ تو یہ آپ ضرور کیجئے گا، ان چیزوں کو محفوظ کیجئے گا، تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، میں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ مزید ان شاء اللہ تعالیٰ میں کلاس کا بھی چاہ رہا ہوں کہ ہفتے میں 2-3 دفعہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ میں بھی ٹائم نکالوں گا، آپ بھی ٹائم نکالیں، ٹھیک ہے؟ جتنا بھی ہو سکے علم کو ہم اکٹھا کریں اور علم بانٹیں، اور ہم انہیں علم کو محفوظ کریں، یہ ضروری ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی شفقت کا، آپ کے تعاون کا بہت شکریہ، سب کا بہت شکریہ، مولا سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ میں سب کے لیے دعا گو ہوں۔ تو مبارک دن ہے، مبارک ساتیں ہیں۔ مولا بہتر کرے، میں ابھی دعا کروں گا، نماز کا ٹائم ہو گیا، میں ابھی دعا کرتا ہوں، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی مولا شفا یابی عطا فرمائیں گے، بحق کے کلمات اللہ اسماء الہیہ انشاءاللہ۔ جی آپ سب بھی دعا کیجئے گا ڈاکٹر صاحب کے بچے کے لیے، مولا اسے تندرستی صحت دے۔ آپ سب کے بچوں کو، ہم سب کے بچوں کو اللہ مولا اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ نہیں نہیں، آپ یا لیو یا نورو پڑھتے رہیں، اور دیکھیں ابھی 1 گھنٹے تک کیا ہوتا ہے، سب آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ ہاں